میڈم بہت امیر عورت تھی اور وہ اپنے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ میڈم اتنی جوان ہوتے ہوئے بھی ابھی تک اکیلے کیوں رہتی ہے، حالانکہ اس عمر میں تو لڑکیاں ایک پل کے لیے بھی تنہا رہنے کا رسک نہیں لیتیں، بالخصوص آج کل کے حالات میں تو بالکل بھی نہیں۔ میڈم کی یہی بات مجھے مسلسل تجسس میں ڈال رہی تھی۔ اس کے علاوہ آج کل میڈم مجھ پر بھی کچھ زیادہ ہی مہربان ہونے لگی تھی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور ایک رات سردی معمول سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ تقریباً رات کے 10 بجے کا وقت تھا کہ میڈم سردی کی وجہ سے بہت کانپ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے کے دروازے پر آئی اور مجھے بلند آواز میں کہا کہ عامر، میرے کمرے کا ہیٹر نہیں چل رہا، پلیز اس کا کوئی حل تو نکال دو، اور دوسرا سردی برداشت سے باہر ہے۔ پھر میں جب جلدی سے میڈم کے کمرے میں ہیٹر چیک کرنے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیٹر تو چل رہا تھا۔ کیا اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب میڈم نے 3 بار، دوستو میرا نام عامر ہے، میں گاؤں میں رہنے والا ہوں اور ایک غریب سا لڑکا ہوں، میں نے گریجویشن مکمل کر لی تھی لیکن مجھے کہیں پر بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ کرتے کراتے بڑی مشکل سے میں شہر گیا، یہاں میں نوکری کی تلاش میں مارا پھرنے لگا، لیکن میری گریجویشن کی ڈگری کی شہر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نوکری میرے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اس دن میں پریشان حال سڑک کنارے کھڑا تھا اور یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اگر خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا تو اماں کیا کہے گی اور بہنوں پر کیا رد عمل ہوگا۔ میں تو انہیں بہت ہی پر امید کر کے شہر میں آیا تھا، تبھی اچانک راستے میں گاڑی خراب ہو کر میرے نزدیک رکی۔ اس میں سے جو عورت اتری تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، بلیک رنگ کی ساڑی میں ملبوس، لمبے اور گھنے بالوں کو اپنے کندھوں پر بکھیرے انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر ایک پل کے لیے تو میں سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ لیکن میڈم کے انتہا کے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پریشان سی ہے، کیونکہ وہ بار بار گاڑی کا بونٹ کھول کر اس کے پرزے چیک کر رہی تھی، اور گاڑی صحیح کرنے کا تو مجھے اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اکیلی تنہا عورت آدھی رات کو سڑک کنارے پر کھڑی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، میڈم جی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میری گاڑی خراب ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں دور دور تک کوئی میکینک ہوگا، کہ آپ گاڑی کو کیا ٹھیک کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں انہیں کہنے لگا کہ آپ پریشان مت ہو، یہاں سے تھوڑی دور میں نے میکینک کی دکان کھلی ہوئی دیکھی ہے، میں اسے اپنے ساتھ بلا کر لے آتا ہوں۔ کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے ساتھ میکینک کو لے کر آ گیا۔ میکینک نے آ کر گاڑی ٹک سے ٹھیک کر دی اور عورت بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے جانے کی غرض سے گاڑی سٹارٹ کی تو مجھے کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، کہاں جانا ہے تمہیں؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک میں سڑکوں پر ہی سو رہا تھا۔ گاؤں سے کمانے کی خواہش تو لے کر آ گیا تھا، گھر کرائے پر میں لیتا تو میرے پاس پھر کھانا کھانے کے بھی پیسے نہ بچتے، اس لیے میرے پاس اس نے فائل بھی دیکھی تو کہنے لگی، کیا تم نوکری کی تلاش میں پھر رہے ہو؟ میں نے ہاں کی تو وہ مسکرا کر کے کہنے لگی، پریشان مت ہو، میرے پاس ایک نوکری ہے۔ ویسے تو مجھے ابھی اپنے گھر میں ملازم کی ضرورت ہے، لیکن اگر میری فیکٹری میں کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں وہاں پر نوکری دلوا دوں گی۔ ابھی فی الحال تو اگر تم چاہو تو میرے گھر میں ملازمت کر سکتے ہو۔ اور میڈم کے منہ سے ملازمت کے بارے میں سننا تھا کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لہٰذا بنا تاخیر کے میں نے اس نوکری کو غنیمت جانا اور فوراً نوکری کے لیے ہاں کر دی۔ پھر میں تھوڑی سوچ میں پڑ گیا تو میڈم مجھ سے پوچھنے لگی، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں نے میڈم سے کہا کہ آپ کا مجھ پر پہلے ہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ملازمت دی، لیکن اب مجھے آپ اپنی یہ مجبوری بتاتے ہوئے شرمندہ کر رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے بتاؤں۔ اس پر میڈم مجھے کہنے لگی کہ تم بلا جھجک مجھے اپنی پریشانی بتا سکتے ہو، جس پر میں نے کہا کہ میڈم، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے کئی دنوں سے یہاں پر بھٹک رہا ہوں اور اس کے اوپر مشکل سے کھانے کا خرچ پورا کر رہا ہوں، اور کبھی پارک میں سو جاتا ہوں تو کبھی سڑک کے کنارے، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے اور کرائے کے گھر کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے کھانے کے ساتھ رہائش بھی دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میڈم تھوڑا سا ہنسی اور کہنے لگی، بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم اتنے زیادہ پریشان ہو رہے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میرے بنگلے میں کئی کوارٹر ہیں، تم وہاں پر رہائش اختیار کر لینا، یوں مجھے بھی ایک قسم کی سیکیورٹی مل جائے گی۔ پھر وہ دن اور آج کا دن میں اسی میڈم کی نیک نیتی اور خلوص سے نوکری کرنے لگا۔ نہ صرف نوکری بلکہ اس کا ایک وفادار ساتھی بن گیا۔ چاہے کوئی بھی مشکل ہوتی یا پریشانی، میں ہمیشہ میڈم کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ لیکن وہ تنہا زندگی کیوں گزار رہی ہے، یہ سوچ کر میں حیران تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنا بہت بڑا کاروبار بھی اکیلی ہی سنبھال رہی تھی۔
اور ان کی کافی فیکٹریاں تھیں جس میں ان کا روزانہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بعد میں نے ان سے کہا بھی کہ مجھے بھی کسی فیکٹری میں کام دلوا دیں، تو وہ کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، بس ہر وقت میرے پاس رہو، میں تمہیں فیکٹری سے بہتر تنخواہ دوں گی۔ پہلے ہی کام کا سن کر میں اندر ہی اندر بہت خوش ہوا تھا، اور شاید مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اب میڈم بھی مجھ سے مانوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں تھی، بس ہر وقت نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دماغ میں ایک بات مسلسل گردش کرتی رہتی تھی کہ میڈم اکیلے کیوں رہتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا تو صرف یہ ہے کہ میڈم نے شادی بھی کر رکھی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ رات کے اس دن راز فاش ہو گیا جب ایک دن میں ان کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گیا تو میں نے میڈم کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک شادی شدہ جوڑے کی تصویر دیکھی جس میں دلہن میڈم تھی۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ میڈم شادی شدہ تو ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ حالانکہ وہ تو امیر عورت تھی، اس کے شوہر بیرون ملک میں جاب کے سلسلے میں نہیں گیا ہوگا۔ اب یہ بات بھی میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ میڈم اپنے کمرے میں بہت گمسم ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اداسی اس کے چہرے پر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اسی اثناء میں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ عامر یہاں میرے پاس آؤ اور بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، آج میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں اور اسی لیے اداس ہوں۔ میں بھی حیران رہ گیا۔ پھر وہ خود ہی ان سے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی تم بھی سوچتے ہوگے کہ میں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، میں ڈیلی یہ سارا کاروبار سنبھال رہی ہوں۔ دراصل کچھ مہینوں سے میں نے تمہیں بہت پرکھا ہے تو مجھے بہت تم ایماندار اور اچھے انسان لگتے ہو، اس لیے اب میں تم سے اپنے دل کی بات بھی کر دیتی ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ آج سے 6 سال پہلے میں نے بھی ایک شخص سے شادی کی، لیکن بعد میں وہ شادی ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بھی کافی امیر کبیر شخص تھا، لیکن دوسری طرف میں بھی کوئی غریب عورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی کئی کروڑ مجھے جہیز میں دیے تھے اور سب سے بڑھ کر اپنی 4 فیکٹریوں میں سے ایک فیکٹری بھی میرے نام کر دی تھی۔ بات مختصر، مجھے اپنی دولت پر بہت ہی گھمنڈ تھا اور یہ بات میرے شوہر کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کو اپنی دولت میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینا چاہتی تھی، اور یہی بات اسے چبھنے لگی تھی اور دھیرے دھیرے ہمارے درمیان فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے اور اس نے راتوں کو گھر دیر سے آنے کی روٹین بنا لی۔ لیکن میں نادان یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں روزانہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتی اور وہ بھی اپنے کاروبار میں۔ پھر ایک دن مجھ پر یہ خبر بجلی بن کر گری جب مجھے کسی سے معلوم ہوا کہ اس کا اپنی کسی سیکٹری سے چکر چل رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں اس پر آگ بگولا ہو گئی اور فوراً ہی میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ وہ مجھے میری پیٹھ پیچھے دھوکہ دے رہا تھا۔ لیکن میرے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے طلاق نہ دی، بلکہ ایک دن وہ اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر جو اس نے اکٹھا کیا تھا وہ بیرون ملک چلا گیا اور غصے کی آگ کو مزید آگ دے دی۔ کافی دفعہ میں نے خود کوشش کی کہ میں اس سے طلاق لے لوں، شاید میرے کاروبار میں زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے آج تک ہم دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہو سکی، اور شاید وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے آج میں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی ہوں اور اسی تنہائی میں ہی میں نے پوری جوانی برباد کر لی ہے، اور اب میری عمر 30 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی میں اپنی زندگی میں بالکل اکیلی ہوں۔ کاش کوئی آ کر میری زندگی کی یہ کمی پوری کر دے۔ مجھے میڈم کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے پوچھا آپ اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ اس طرح سے آپ دوسری شادی کر لینا کسی اچھے اور ایماندار آدمی کے ساتھ۔ ویسے بھی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو تو پلک جھپکتے ہی بآسانی کوئی بھی جیون ساتھی مل جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی بس اب میرا کسی بھی مرد پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی وہ واپس تو ضرور ملے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو میں پوچھوں گی میرے دل کو توڑ کر اسے کیا ملا۔ اور میڈم مجھے یہ سب بتاتے ہوئے شدید رنج کا شکار ہو رہی تھی۔ ایسے ہی ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ تکیہ اوپر رکھ کر لیٹ گئی تو میں بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میڈم کے پاس نوکری کرنے کی وجہ سے اب میرے گھر کے حالات میں بھی کافی حد تک بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں بھی روزانہ اماں سے فون پر بات کرتا اور انہیں کہتا کہ بہنوں کی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کر دو، کیونکہ جب تک یہ نوکری ہے فکر معاش کی طرف سے میرے تو مزے ہیں۔ میڈم کی مجھ پر خاص مہربانی ہے۔ میڈم کا سارا کام کرنے کی وجہ سے میری تنخواہ اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ جب بھی میں گاؤں ماں سے ملنے جاتا تو ڈھیروں پیسے میڈم میرے ہاتھ میں تھما دیتی، کیونکہ جب بھی میں گاؤں آ رہا ہوتا تو میڈم مجھے الگ پیسے بھی دیتی کہ گھر جاتے ہوئے راستے سے اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لیتے جانا۔ پھر ایک بار جب میں اپنے گاؤں گیا تو حیران رہ گیا جب اماں کہنے لگی تیرے خالو کی بیٹی علیزہ
سے میں نے تیرے رشتے کی بات پکی کر دی ہے۔ اب تیری دونوں بہنوں کی تو شادی طے ہو چکی ہے۔ میرے پیارے پتر، اب تیرا نمبر ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، ارے اماں جان، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ تو اماں کہنے لگی، کیوں بیٹا، کیا کمی ہے اس لڑکی کے اندر؟ اتنی پڑھی لکھی سمجھدار ہے، سیدھی سادی ہے، شادی کر کے اپنے ساتھ کوارٹر میں لے کر چلے جانا۔ لیکن میں اماں سے کہنے لگا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ابھی میری شادی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ جب تک میڈم اپنی زندگی میں خوش نہیں ہو جاتی، میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ میری ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ارے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری زندگی کا تیری میڈم سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو شادی شدہ ہے اور عمر میں بھی تجھ سے بہت بڑی ہے، پھر اس نے تو شادی بھی کر لی ہے، اور تو کیوں اس کی خاطر کنوارا رہے گا؟ لہٰذا میں اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اماں جان، آپ نہیں سمجھ رہی، کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میڈم مجھ پر بہت مہربان ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا شوہر ان کو طلاق دے دے تو پھر مجھ پر مزید مہربانی کر دے، اور اگر انہوں نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا تو میں ان سے ہی شادی کروں گا۔ اماں یہ سن کر حیران ہو گئی، کہنے لگی، ارے وہ اتنی امیر کبیر عورت اور اتنی خوبصورت ہے، بھلا تیرے جیسے غریب نوجوان سے کیوں شادی کرے گی؟ تو میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، ایسا لگتا ہے آج نہیں تو کل وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرے گی۔ مجھے سمجھاتے ہوئے اماں کہنے لگی، بیٹا دیکھ، اپنے دماغ میں کسی کے بارے میں ایسا نہ سوچ، اس نظر سے وہ تجھے نہیں دیکھتی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میڈم کی مہربانی کی یہی وجہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی مجھ سے یہ بات کرنے والی ہے، اور میں اپنی شدید خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب کی بار آیا تو وہاں سے خاص ان کے لیے دیسی گھی لایا، جو انہوں نے کھا کر میری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ واہ، ہماری اماں کی تو کیا بات ہے، دل چاہتا ہے کہ کبھی تمہارے گاؤں میں جا کر دیکھ کر آؤں کہ آخر تم لوگ کیسے رہتے ہو۔ تم مجھ سے اتنی اچھی خاصی بے تکلفی تو ہو چکی تھی۔ پھر اس دن وہ لون میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، میں بھی ان کی خدمت میں پیش پیش ان کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے زندگی میں دوستوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی کہ میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتی ہوں۔ واقعی تم ایک اچھے دل کے مالک ہو۔ اور ان کی تعریف پر میں خوشی سے جھوم رہا تھا، اور میڈم سے کہنے لگا، میڈم مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، کیونکہ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی ہے۔ اماں تو کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری بھی شادی کر دیتی ہوں، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ اب میرا دل دھڑکنے لگا، میں سمجھ گیا کہ وہ اندر کی بات جاننا چاہتی ہے۔ تو میں لاپرواہی سے کہنے لگا، نہیں، بس میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ جیسے ہی میں گاؤں آنے لگا، میڈم نے مجھے 3 لاکھ روپے دیے اور کہنے لگی، تمہاری بہن کی شادی کے لیے ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ان کی مہربانی نے میرا دل خوشی سے اور اچھال دیا، اور میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور میری بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ پھر 15 دن گاؤں میں گزار کر واپس شہر آیا تو میں نہیں جانتا تھا کہ اس دن کیا ہوگا۔ جب میں لان میں بیٹھے ایک ہینڈسم اور خوبصورت جوان کو دیکھا تو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور رئیس لگ رہا تھا، اور لان میں ایسے بیٹھا تھا جیسے وہ یہاں کا مالک ہو۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے مجھے ایسے نظروں سے دیکھا کہ میں زمین میں گرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم کون ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، میرے گھر میں ہی کھڑے ہو کر مجھ سے سوال پوچھنے والے، تیری اوقات کیا ہے؟ میں ان کی اس بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک دم ہی مجھے پیچھے سے میڈم کی آواز آئی، وہ آصف، یہ میرا خاص ملازم ہے، اسے میں نے بنگلے پر کام کاج کے لیے رکھا ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے میڈم کو تصویر میں نوجوان کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن یہ اتنے خوبصورت حضرت ہیں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کسی ملازم کی طرح کونے میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میری زندگی میں آیا تو مجھے اپنی زندگی خوش قسمت لگنے لگی، کیونکہ میرے شوہر میری زندگی میں واپس آ گیا ہے۔ جانتے بھی ہو، آصف میرے بچپن کا پیار ہے، اسے میں بے حد محبت کرتی تھی، اسے چھوڑنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے اور اس نے مجھے اپنا لیا ہے۔ میں شدید غلط فہمی کا شکار تھی، اس نے وہاں پر شادی نہیں کی تھی، بس اپنے دل کی غلط فہمی پر۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا، کیونکہ میرا 5 سالوں سے اس سے مجھے رابطہ نہیں کرنا تھا، تو میڈم اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں ابھی انہیں مبارکباد دیتا اپنے کمرے میں آ گیا اور دونوں ہاتھوں میں خود کو چھپا کر رونے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید میں اپنی اوقات سے کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ رہا تھا، اور میڈم تو بہت خوبصورت عورت ہے جو اتنی امیر کبیر ہے، وہ مجھے بھلا گھاس کیوں ڈالے گی؟ میں خود ہی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔
اب میڈم مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ اپنے شوہر پر وہ توجہ دینے لگی تھی۔ ظاہر ہے میری تو ان کی زندگی میں محبت سے بڑھ کر کوئی اوقات نہیں تھی۔ میں ایک ملازم تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ نوکری چھوڑ کر کہیں اور نوکری کر لوں، کیونکہ دل میں بار بار یہ احساس جاگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں اپنی میڈم سے محبت کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں میڈم کی یہ خاص مہربانیاں کسی اور وجہ سے تھی، جبکہ میں ہی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ اس دن میں میڈم کے سامنے گیا اور کہنے لگا، میڈم میں نوکری چھوڑ کر واپس گاؤں جا رہا ہوں، کیونکہ اب مجھ سے یہاں پر نوکری نہیں ہوتی۔ انہوں نے میرا جھکا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگی، ارے ایسے تم نے سوچا بھی کیسے؟ دیکھو میرے خاص ملازم ہو اور میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں، اس لیے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر، بلکہ میں تمہارے لیے ایک اور اچھی نوکری بھی ہے۔ آصف یہاں پر ایک فیکٹری لگوا رہے ہیں، وہاں پر انہیں مینیجر کی نوکری پر تمہیں لگانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم میرے خاص ملازم ہو، اس لیے تم پر وہ خاص مہربانی کرے گا، فکر نہ کرو۔ میڈم کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میرے دل میں احساس جگا کہ مجھے ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، شاید میں ہی اپنی اوقات سے زیادہ سوچتا رہا تھا۔ پھر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دل سے اس غلط فہمی کو بھی جاننے کی کوشش کی۔ پھر جب مجھے مینیجر کی نوکری ملی تو ساتھ میں خوبصورت گھر بھی مل گیا تھا اور گاڑی بھی۔ اب صاحب اور میڈم دونوں ہی مجھ پر مہربانی کرنے لگے تھے۔ میں پھر گاؤں گیا، اماں سے ملا اور انہیں یہی خوشخبری سنائی اور کہنے لگا کہ وہاں میں آپ سب لوگوں کو اس گاؤں میں سے شہر میں لے جاؤں گا۔ تبھی میری نظر کونے میں کھڑی علیزہ پر پڑی۔ میں نے کتنی بے دردی سے اسے ٹھکرا دیا تھا، حالانکہ وہ مجھے بچپن سے ہی پسند کرتی تھی۔ بچپن سے ہی اماں نے خالو سے یہ بات پکی کر رکھی تھی کہ علیزہ میری دلہن بنے گی، اور ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ پاس کھڑی سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم شہر جائیں گے، لیکن تم اپنی بہو کو بھی لے کر جاؤ گی۔ میرا اشارہ علیزہ کی طرف تھا۔ یہ سن کر وہ شرماتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ جب یہ سب کچھ خوشی سے بے حال ہو گیا تو کہنے لگی، میں تو تب سے کہہ رہی تھی کہ تو شادی کر لے، اب تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن تم میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے سادگی سے علیزہ سے شادی کی اور اپنے پورے گھرانے کو لے کر شہر آ گیا۔ میڈم میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ سچ ہے کہ ہر انسان کے احسان کو ہم غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ انسان چاہے کسی اور وجہ سے ہی ہم پر مہربانی کر رہا ہو، لیکن میرا دیکھنے کا زاویہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب میں علیزہ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ خدا نے 1 سال بعد مجھے اپنی مہربانی کرتے ہوئے بیٹی کا تحفہ بھی دیا، اور ایک دن ضروری کام سے میڈم کے بنگلے پر گیا تو ان کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی، اور دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اور کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ خدا نے انہیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور اب وہ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے دل سے انہیں دعائیں دیں اور کہا، میڈم اللہ آپ کی زندگی کو ہر خوشی دے۔ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی، اور عزیزہ کو پا کر میری زندگی مکمل ہو چکی تھی اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ میں نے میڈم پر نظر رکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اگر کوئی لڑکی کسی سے ہنس کر بات کرے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی اس کی محبت چاہتی ہے یا اسے پانا چاہتی ہے۔